لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ آج بھی ہندو، مجوسی، مشرک اور یہودی مسلمانوں کے شدید دشمن ہے، اور اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ مشرکین مکہ اور یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑھ کر دشمن تھے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ غرور نہیں کرتے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے سچے دل سے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین پر رہے، انہوں نے شرک نہیں کیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت معلوم ہونے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ایمان لے آئے۔ اس آیت میں ان کی تعریف کی گئی۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا میں جب کفار قریش نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دیں تو صحابہ کرام میں سے 11 مرد اور 4 عورتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مکہ شریف سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ 11 مرد 4 عورتیں۔ ان مہاجرین کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی زوجہ طاہرہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت رقیہ جو حضور کی شہزادی ہیں، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو حذیفہ اور ان کی زوجہ حضرت سہلہ بنت سہیل، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو سلمہ اور ان کی زوجہ حضرت ام سلمہ بنت امیہ۔ یہ حضرت ام سلمہ وہ ہیں جو حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد عدت گزارنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم شریف میں داخل ہوئیں، یعنی ام المومنین بن گئیں۔ حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عامر بن ربیعہ اور ان کی زوجہ حضرت لیلہ، حضرت حاتب بن عمرو، حضرت سہیل بن بیضاء رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ حضرات ہیں جن کی تعداد ٹوٹل 15 ہے، 11 مرد اور 4 عورتیں۔ یہ حضرات اعلان نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں سمندر کا سفر کر کے حبشہ پہنچے۔ اس ہجرت کو ہجرت اولا کہتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی کے بھائی ہیں وہ گئے، پھر اور مسلمان روانہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ مہاجرین کی تعداد بچوں اور عورتوں کے علاوہ 82 مردوں تک پہنچ گئی، یعنی حبشہ میں 82 مرد مہاجرین پہنچ گئے، اس کے علاوہ عورتیں اور بچے تھے۔ جب قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے ایک جماعت تحفہ طائف دے کر وہاں کے بادشاہ کی طرف یعنی نجاشی کی طرف بھیجی۔ روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ سے ملنے سے پہلے بادشاہ کے مشیروں کو، وزراء کو خوب تحفہ طائف دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ جب ہم بادشاہ کے دربار میں بات کریں تو تم بھی ہماری تائید کرنا۔ پھر جب بادشاہ کے دربار میں گئے تو بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے
اور لوگوں کو نادان بنا ڈالا ہے، بیوقوف بنا ڈالا ہے۔ ان پر ایمان لانے والوں کا ایک گروہ آپ کے ملک میں آیا ہے، وہ یہاں بھی فساد پھیلائے گا اور آپ کے لوگوں کو باغی بنا دے گا۔ ہم آپ کو خبر دینے کے لیے آئے ہیں، ہماری قوم آپ سے درخواست کرتی ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجیے اور ان کی بات نہ سنیں، ہماری بات پر بھروسہ کریں۔ وزراء نے اور مشیروں نے ان کی تائید کی۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تمہاری بات سنی ہے، میں ان کی بھی سنوں گا۔ پھر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو طلب کیا۔ مسلمانوں سے جب گفتگو ہوئی، جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابات دیے اور اسلام کے متعلق باتیں بتائیں تو وہ بادشاہ بڑا متاثر ہوا۔ کفار قریش نے مشیروں کو یہ کہا کہ بادشاہ سے کہیں کہ یہ پوچھے کہ تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ کفار قریش کا خیال تھا کہ جب مسلمان اپنا عقیدہ بتائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا الہ معبود نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، تو بادشاہ کو غصہ آ جائے گا۔ لیکن کفار قریش کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ بادشاہ عیسائی ضرور تھا، لیکن یہ ان عیسائیوں میں سے تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے تھے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے تھے، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، نبی اور رسول مانتے تھے۔ تو کفار قریش کو یہ بات معلوم نہیں تھی، تو انہوں نے جب یہ سوال کرنے کے لیے کہا تو نجاشی بادشاہ نے سوال کیا کہ بتاؤ کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں مشورہ کیا اور فرمایا کہ ہم سچ کہیں گے اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہی بیان کریں گے۔ پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اللہ کے کلیمے ہیں، اللہ نے انہیں معجزات عطا فرمائے، مردوں کو وہ زندہ فرماتے، مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے، آنکھیں دیتے، برس کے مریضوں کو شفا دیتے، دیگر معجزات کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ سب کام وہ اللہ کے اذن سے فرماتے، وہ الہ خدا معبود نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت مریم کماری پاک ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر کہا، اللہ کی قسم، تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں اتنا بھی نہیں بڑھایا جتنا یہ لکڑی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کے بالکل مطابق ہے۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ کے چہرے اتر گئے۔ پھر نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن شریف سننے کی خواہش کی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم تلاوت کی۔ اس وقت دربار میں عیسائی عالم درویش موجود تھے۔ قرآن مجید فقان حمید سن کر وہ بے اختیار رونے لگے۔ پہلے وہ بہت ساری کتابیں لے کر آئے تھے کہ ہم ان کتابوں کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس نبی کا ذکر ہے یہ وہ نبی نہیں، لیکن جب قرآن پاک سنا تو اتنا روئے کہ وہ کتابیں بھیگ گئیں، اور نجاشی اور عیسائی علماء اور درویش ایمان لے آئے۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا، تمہارے لیے میری حکومت میں، میرے ملک میں کوئی خطرہ نہیں، عزت کے ساتھ رہو، آرام سے رہو۔ مشرکین مکہ ناکام واپس آ گئے۔ مسلمان حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت عزت اور آسائش کے ساتھ رہے۔ فضل الہی سے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دولت ایمان کا شرف حاصل ہوا
اور اس کے علاوہ اور بھی شرف حاصل ہوئے جو ہم اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔